السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں حضرت لال قلندر شہباز کی زندگی گرامی کے بارے میں مکمل ہسٹری۔ حضرت لال شہباز قلندر اسلامی تاریخ کے مطابق 538 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1178 عیسوی کو ایران کے آذربائیجان کے صوبے کے چھوٹے سے علاقے جس کا نام مرند ہے پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی تھا، جو کہ انتہائی شریف اور پرہیزگار متقی تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت لال قلندر شہباز کا سلسلہ نسب حضرت امیر المومنین ابن ابی طالب سے ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد حضرت ابراہیم کبیر الدین سے کی۔ آپ نے 7 سال کی ہی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ آپ کے نام گرامی کے ساتھ لال اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ لال کپڑوں میں رہا کرتے تھے، جبکہ شہباز کا مطلب اونچی پرواز کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ روحانی علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے جن مشکلات کا سامنا کیا وہ عام مشکلات نہ تھی۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بالکل شہباز کی طرح پرواز کرتے تھے روحانی علم حاصل کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے حضرت لال قلندر شہباز کے نام گرامی کے ساتھ شہباز پکارا جاتا ہے، جبکہ قلندر کا مطلب آزاد اور خود مختار ہے۔ کوئی ایسا شخص جسے دنیا کی لالچ، ہوس، ہرس اور دنیا کی تمام لذت سے کچھ لینا دینا نہ ہو، اسے قلندر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے دوست کے ساتھ تقریباً 12 سال کی عمر میں مرند شہر سے تھوڑا سا باہر نکل جاتے اور جہاں زیادہ کانٹے نظر آتے وہیں رک جاتے، اور پھر اپنے دوست سے کہتے کہ ڈھول پہ دھمال بجاؤ۔ اور آپ کا دوست جیسے ہی ڈھول بجاتا تو آپ اللہ کی وحدانیت کو لے کر مست ہو جاتے، اور اللہ اللہ دم مست قلندر کی صدائیں دور دور تک سننے کو آتی۔ آپ اتنا مشغول ہو جاتے کہ ان کانٹوں پہ رقص کرنا شروع ہو جاتے، اور اللہ کی وحدانیت لے کر اتنا مشغول ہو جاتے کہ آپ کے جسم سے آپ کو بہتا ہوا لہو بھی نظر نہ آتا۔ اس کے بعد جب آپ 18 برس کے ہوئے تو آپ کے والد حضرت ابراہیم کبیر الدین اس فانی دنیا سے وفات کر چکے۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تو آپ کی والدہ معظمہ اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ والدین کی وفات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کا مرند شہر میں کوئی اور اپنا نہ تھا جو اسے پیار کرتا۔ مرند شہر میں جب آپ کا کوئی چاہنے والا نہ تھا تو اس کے بعد آپ نے عراق کے شہر بغداد کا رخ کیا، وہاں ہجرت کر لی، اور بغداد پہنچتے ہی آپ نے علم کی کھوج شروع کر دی، جس میں دین، قرآن، فارسی، عربی اور علم انسانیت حاصل کرنا شروع کر دیا۔ آپ بغداد میں روح کو تسکین دینے کے لیے روزانہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پہ جایا کرتے۔ بغداد میں رہتے ہوئے آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم مجرد کربلائی سے ہوئی، اور اس کے ساتھ آپ کربلا کی طرف روانہ ہو چکے۔ اس کے بعد حضرت لال قلندر شہباز اور حضرت ابراہیم مجرد مولا کربلا پہنچے۔ مولا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کے بعد غازی عباس علمدار کے روضے کی زیارت کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم مجرد نے اپنی خلافت حضرت قلندر شہباز کو سونپی اور کہا کہ آپ اس کے بعد مصر چلے جانا، اور مصر میں تمہاری ملاقات حضرت جلال الدین سعودی سے ہوگی، جو آپ کو روحانی علم سے فیض یاب کریں گے۔ مصر میں جب حضرت لال قلندر شہباز نے حضرت جمال الدین سعودی سے روحانی علم حاصل کیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ حج پہ جاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ سعودی کی طرف روانہ ہوئے۔ سعودی میں پہنچنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حج کے تمام فرائض ادا کیے اور حج کی۔ حج ادا کرنے کے بعد یہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی۔ کئی عرصہ سعودی عرب میں رہے اور اس کے بعد یہ پھر بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد یہ مولا علی کے روضے پہ گئے اور مولا علی کے روضے کی زیارت کی اور کچھ عرصہ وہاں قیام کیا۔ مولا کے شہر نجف سے یہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے شہر ملتان پہنچے۔ حضرت شہباز قلندر جب ملتان پہنچے تو اس وقت ملتان پر غیاث الدین بلوند کی حکومت تھی۔ جب سلطان غیاث الدین بلوند کو علم ہوا کہ حضرت قلندر لال شہباز خود سرزمین ملتان پر تشریف فرما ہیں تو غیاث الدین بلوند خود حضرت قلندر شہباز کی طرف روانہ ہوئے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت لال قلندر شہباز کو سلام پیش کیا،
اور ملتان میں بغیر قیام کیے حضرت لال قلندر شہباز 7 کی طرف روانہ ہوئے اور 7 پہنچ گئے۔ حضرت لال قلندر شہباز 7 میں ہجری کے مطابق 649 ہجری اور انگریزی تاریخوں کے حساب سے 1157 عیسوی کو 7 میں تشریف فرما ہوئے، اور یہ جب 7 میں تشریف لائے تو ان کی عمر 73 سال کے قریب تھی۔ جس وقت آپ 7 تشریف لائے تو 7 کے حالات اس وقت تمام خراب تھے۔ ہر جگہ جوا خوری، شراب کے اڈے اور زنا خوری میں لوگ مصروف تھے۔ غلا و غیبت عروج پہ تھی اور ظالم حکمران مظلوم پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ دور راجہ چوپٹ کا تھا۔ راجہ چوپٹ انتہائی ظالم، فاسق اور شرابی تھے اور مظلوم پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اس فاسق اور ظالم دور میں بھی حضرت لال قلندر شہباز کا مرید اللہ اللہ میرا مرشد آئے گا اور علی علی کے نعرے لگایا کرتا تھا۔ یہ شہباز قلندر کا مرید بودلہ بہار کے نام سے مشہور تھا۔ راجہ چوپٹ سکندر بودلہ بہار کی صداؤں بھری گونجوں سے انتہائی پریشان تھا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ بودلہ بہار کو دربار میں پیش کرو۔ جیسے ہی راجہ چوپٹ کی فوجیں سکندر بودلہ بہار کو پکڑ کے دربار کے نزدیک لا رہی تھی تو سکندر بودلہ بہار کی صدائیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ علی حق ہے، علی حق ہے، میرا مرشد آئے گا، میرا مرشد آئے گا۔ یہ صدا راجہ چوپٹ کو انتہائی تکلیف دے رہی تھی۔ راجہ چوپٹ بولے کہ میرے دور حکومت میں یہ تیرا مرشد کون آئے گا؟ تو اتنے میں بودلہ بہار نے بولا کہ میرا مرشد حضرت لال قلندر شہباز ہے، جو مروان سے آیا ہوا ہے اور جو آل علی ہے، اور تیرا تختہ پلٹنے کے لیے وہ عنقریب تیرے پاس آنے والا ہے۔ اس بات پہ راجہ چوپٹ کو انتہائی شدید غصہ لگا۔ راجہ چوپٹ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس کو قتل کرو اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بناؤ، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے اس کو پکا کے کھاؤ، میں بھی اسے کھاؤں گا۔ ظالم دور حکومت تھا، رعایا نے وہی کیا جو راجہ کا حکم تھا۔ راجہ کے حکم کے عین مطابق بودلہ بہار کو ذبح کیا گیا، کاٹ کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی گئی اور دیگ میں ڈالا گیا۔ حضرت لال قلندر شہباز کو روحانی علم سے یہ علم ہو ہی چکا تھا کہ بودلہ بہار کو ذبح کیا جائے گا اور اسے کاٹ کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے پکایا جائے گا، مگر راجہ چوپٹ کے ظالم دور کو یہ معجزہ کر کے دکھانا تھا کہ حضرت لال قلندر شہباز کون سی ہستی ہیں۔ اتنے میں حضرت لال قلندر شہباز نے راجہ چوپٹ کو اپنے پاس بلایا اور سکندر بودلہ بہار کو آواز دی، اے سکندر تو میرے پاس آ جا۔ سکندر بودلہ بہار کی مرشد کے بلانے پہ تمام بوٹیاں اکٹھی ہو گئی اور ایک ایک بوٹی ہو کے سکندر بودلہ بہار کا مکمل جسم بن گیا اور مکمل شکل و صورت میں بودلہ بہار حضرت قلندر لال شہباز کے سامنے اور راجہ چوپٹ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حضرت لال قلندر شہباز اس وقت انتہائی جلال میں تھے۔ راجہ چوپٹ کو بولے، یہ وہی بودلہ بہار ہے جسے تو نے بوٹیاں بوٹیاں کروا دیا تھا، اب دیکھیے اپنے مرشد کے سامنے کیسے کھڑا ہے۔ تو راجہ چوپٹ ڈر گئے، لیکن راجہ چوپٹ نے معافی نہ مانی۔ حضرت لال قلندر شہباز نے راجہ چوپٹ کو کہا، تجھے اس کیے کی سزا ملے گی اور مل کے رہے گی۔ راجہ چوپٹ نے پھر بھی معافی نہ مانگی اور غرور و مغروری کے ساتھ اپنے دربار میں روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت لال شہباز نے اپنا کاسا کلٹی کیا تو کاسا کلٹی کرتے ہی راجہ چوپٹ کا محل کلٹی ہو گیا اور راجہ چوپٹ فاسق ظالم اسی محل میں زندہ دفن ہو گیا۔ ناظرین، راجہ چوپٹ کے اس محل کی کچھ نشانیاں ابھی تک باقی ہیں۔ ناظرین، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں زائرین حضرت لال قلندر شہباز علیہ السلام کی زیارت کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد کلٹی کی ہوئی یہ سلطنت دیکھتے ہیں اور اس میں عبرت ناک جو حقائق ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کے در پہ توبہ و طوائف کرتے ہیں اور حیرت پاتے ہیں کہ اتنا بڑا شہر کیسے کلٹی ہو گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی میری یہ ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے ان میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔